اگر ایتھوں پڑھی جائے نا اور نعت کا تقدس سمجھا جائے نعت کی جائے تو پھر اللہ پاک اس کے بدلے کی عطا فرماتا. سنو اجمیر شریف کے اندر ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا, مشاعرے کا انعقاد کیا گیا, اور اس مشاعرے میں جو لسٹ بنائی گئی نا مختلف شعراء کرام دی, اس لسٹ وچ جڑا ٹاپ آف دی لسٹ نام سی اس نال انتظامیہ وچوں کچھ بدن اختلاف ہو گیا, اور نام سی جگر مراد آبادی کا. اختلاف کس گل کا؟ انہاں کہ اس واسطے کہ یہ بندہ جن کو شاعر بنا کے ٹاپ آف دی لسٹ رکھے ہے نا, یہ تو بہت بڑا شرابی ہے, یہ تو رند ہے, شرابی ہے, اور کہ اس شرابی میں تسی اس پاک بزم دے اندر دعوت دینی ہے؟ نہیں. خیر باس مباحثہ کے بعد ایک گل اتفاق ہو گیا, ٹھیک ہے بلا لو, لیکن گل سمجھانی ہے. بچ بندہ بولے وہ سکھے جناب وہ گل ٹھیک ہے, پر یہ سوچو جگر مندہ بھی ہے کہ نہیں. دو تین معزز بندے مراد آباد کے جا کے جگر صاحب کو پہنچے ہوئے کہ جگر بیٹھے ٹیک لا کے آتی شراب کی بوتل بھی ہے, جناب ہر منٹ بعد ایک ایک گھٹ نوش کر رہے. جگر دے کول سلام دعا تو بعد وہ بندے نے انہاں کے جگر صاحب مسئلہ یہ ہے اساں تر کلایا اجمیر شریف تو اساں مشاعرہ کرانا اجمیر شریف نعتیہ مشاعرہ تے اودے تو نعت پڑھنا. یک دم جگر اٹھا, اس کہ میں نعت پڑھنی, میں کمینہ, میں نعت پڑھ سکتا. اللہ اکبر. جگر دے لوٹے کھڑے ہو گئے. میں کہ جاؤ ایک لوگ نیک لوگوں کا کام ہے, میں تے گناہگار ہوں, میں سیاہکار ہوں, میں تے باغی ہوں, میں نعت نہیں پڑھنی. خیر کوشش کرن دے بعد جگر نو منا لیا گیا. جگر مراد آبادی اٹھے, اٹھ کے غسل کیتا, اچھا کپڑا پایا, خوشبو لگائی, شراب کی بوتل سٹی, ہاتھ کے اندر قلم لے کے نا پہلا شعر لکھ دے, لکھ کے مٹا دے دادا نہیں اے میرے نبی دی شایان شان نہیں. پھر لینڈ لکھی مٹا دے دادا نہیں اے میرے نبی دی شایان شان نہیں. پھر شعر لکھتا ہے مٹا دے دے آندہ نہیں اے میرے نبی دی شایان شان شعر نہیں. خیر کوشش کرن تو بعد جگر صاحب کامیاب ہو گئے. یہ دو بندے واپس آ گئے جڑے دعوت دینے کے سن مقررہ پوسٹر لا کے اشتہارات لا کے اور اعلان ہو گیا کہ جگر صاحب اس مشاعرے کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں. لوگوں نے پتہ سی کہ جگر ایک شرابیت میں رہندا ہے, انہاں نے کیسے نہیں ہونے دینا. اور جڑی کیفیت تھی وہ سمجھو. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, بعض لوگ بلکہ اکثریت لوگاں دی اوندے جگر اگر آ گیا مشاعرے دے اندر اساں کنوں پد کے اونوں باہر کڈنا. اس واسطے کوئی شرابی رہندے سارے دے سامنے شریعت دے حکم نو پامال کردا ہے. ہر تھان تے چوکاں دے اندر اسٹیشن تے تھان تھان تے لاری اڈے تے ہر جگہ تے پوسٹر لگے, لوگ انتظار دے اندر نے. جگر قدم آئے گا انہوں پکڑ کے اساں محفل جو بات کرنا, لیکن انتظامیہ نے حالات نو ویکھ کے 2-3 دن پہلا جگر نو سد کے اپنے کو رکھ لیا. مقررہ رات آئیے, نقیب محفل سٹیج سیکٹری لوکاں دے نام لیندہ رہا فلاں شاعر صاحب تشریف لے آ کے نام پڑھن گے. اور محفل حال بہت بڑا محفل حال پورا کھچا کھچ بھرے. اچانک سٹیج سیکٹری صاحب نے نام بولیا آندے جگر مراد آبادی نعت پڑھے گا. دعوت دینا ایک جگر مراد آبادی تشریف لے آ کے نعت پڑھن لگا. پوری بزم کے اندر حال چل مچ کے لوگ کھڑے ہو کے آندن انہیں نہیں ہونا. جگر سامنے آ کے بے کے مائک سنبھال کے بسم اللہ پڑھ کے زبان کے درود و سلام دے گجرے سجا کے پہلا جملہ پڑھے. لوگ شور کر دے رہے, نعرے لاؤ دے رہے, لوگاں نے تنگری کی چاہا. جگر نے پہلا جملہ پڑھے آتا ہے ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, بس ایک نظر رحمت سلطان مدینہ. ان لوگ تڑپ رہے کہ جگر اگلا شعر پڑھے. کوئی بندے کے جڑے جگر نو سٹیج کے آن واسطے پریشان کر رہے ہیں. اختلاف ہی نہیں آنا, انہوں ہٹاؤ. سناٹا چھا گیا پھری بس میں, خاموشی ہاتھ
خواہش سی جگر گلا شیر پڑے اللہ اکبر جگر مراد آبادی صاحب نے جنہوں کے آغاز کی طرح پھر اگلا شیر پڑھے سنو جگر صاحب آندے نے ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ بس ایک نظر رحمت سلطان مدینہ اے خاک مدینہ تیرے گلیوں کے تصدق اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ مقطع اشکاریاں کلام کافی لمبا مقطع سماعت کرو جگر سوال کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ کافی ہے مگر کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ کلام ختم ہر طرف روڑ دی آوازاں ہر اکھ اشبار چونکہ عشقی جو ڈوب کے لکھی ہوئی نا ایک کھوب کے لکھی ہوئی اور توبہ کر کے لکھی ہوئی اس دن تو بعد جگر صاحب نے کدے بھی منہ نال شراب نہیں لگائی یہ مطلب ہے میں نعت شریف کا تقدس رکھ کے اگر بندے پتہ ہے نا میں نعت پڑھ رہا ہوں یہ کیا تقدس ہے